السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ آمین۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو قرآن پاک سیکھ رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے اور دوسروں تک پہنچانے والا، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اور اللہ پاک جو لوگ جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ان کو کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا کہ ہم اس مشکل سے کیسے نکلیں، اے اللہ پاک تیرے پاس تو سارے اختیارات ہیں، اپنے ان بندوں کی غیبی مدد فرما جو مشکل میں ہیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ہم آج اپنا سورۃ البقرہ آیت نمبر 14 پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 13 پڑھ چکے ہیں، آج ہمارا لیسن آیت نمبر 14 ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر لفظی ترجمہ با محاورہ اور مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمنا، نون مشدد آ گئی تو غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں لے جائیں گے اور تھوڑا سا گنگنا کے پڑھیں گے۔ آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وَإِذَا، اور جب لقو وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے ہی شیطانوں کے ساتھ یا اپنے ہی شیطانوں کی طرف، قالو وہ کہتے ہیں، انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اور جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ جس طرح ایمان لائے ایمان والے، جس طرح مسلمان ایمان لے کے آئے، صحابہ کرام ایمان لے کے آئے یا مسلمان ایمان لے کے آئے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا، پھر اس راہ پہ چلتے ہوئے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بیوقوف ہیں، ہم ان لوگوں کی طرح بیوقوف ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان کے نظر میں یہ تھا، ان کے خیال میں یہ تھا کہ جو مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو جن جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو ان میں مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، تو یہ بیوقوفوں کا کام ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عارضی جو زندگی ہے اس میں مصیبتیں سہ کر، تکلیفیں سہ کر، پھر جو اتنا بڑا اللہ پاک نے اس کے بدلے میں اجر رکھا ہے، وہ اس کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دنیا کی زندگی کی عیش ہے، بس جو انسان دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، پھر وہ جانتے ہوئے بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مسلمانوں کے جیسے ہم مسلمان ہیں۔ چلو کافروں کو تو یقین ہی نہیں تھا نا اس بات کا، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا تو پکا یقین ہے نا۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم نے نہیں مرنا، ہم نے مرنا ہے، ہر کوئی کہتا ہے۔ اور آخرت میں حساب بھی دینا ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دنیا میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ہمارا دھیان آخرت کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اگر جاتا بھی ہے تو بس اس حد تک کہ اچھا جب آخرت آئے گی، جب وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہم اتنا کھو گئے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ تو وہ کہا کرتے تھے، جو منافق تھے وہ کہا کرتے تھے
کہ یہ جو مصیبتیں سہنے والے لوگ ہیں، جو مصیبتوں کو فیس کر رہے ہیں، تو یہ بیوقوف ہیں، ان کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں عیش کریں، انجوائے کریں، آرام سے رہیں، سکون سے رہیں۔ تو جو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اپنے آپ کو یہ مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کی نظر میں دنیا کی زندگی سب کچھ تھا۔ تو اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں کی طرح ہی کام کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب اپنے ہی ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں، شیاطین کے پاس جاتے ہیں، جو ان جیسے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے اوپر اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے، اندر سے وہ بھی ان جیسے ہی ہیں جو مسلمانوں کو آ کے مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جب وہ آپس میں ملتے ہیں، سارے ایک جگہ ہوتے ہیں، تو پھر اونچی اونچی کہہ کے لگانا کہ میں تو ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، میں ان کو اوپر اوپر سے کہہ رہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تو ان کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اصل میں یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس وقت کے مومن، اس وقت کے منافق، یا اس آج کے جو مومن ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس طرح کر کے ہم ایمان والوں کو یا اللہ کو دھوکہ دے دیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب باتوں کا پتہ ہے کہ میرا کون سا بندہ دل سے مانتا ہے، کون سا بندہ بس اوپر اوپر سے ہے، کس کے اعمال اس طرح کے ہیں کہ بس وہ دکھاوا ہے، کون سچے دل سے میری طرف دوڑتا ہے، جنت کی طلب میں دوڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سچا اور پکا مومن بنا دے اور قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔